أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
سو تم اس سے نفرت کرتے ہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین، تمام حاضرین، سما ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی دیکھی جا رہی ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ان سب کو ہماری طرف سے سما کی جانب سے السلام علیکم. اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام احسن، اور آپ کو بھی میری طرف سے، اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر نہ صرف ہمیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ جہاں پہ ہمیں سنا بھی جا رہا ہے، وہاں پر مدیحہ نقوی، احسن خان اور ہماری پوری ٹیم اور ہماری پوری آڈینس کی جانب سے السلام علیکم. آج 14واں روزہ ہے اور آلموسٹ ہاف آف دا رمضان از گون. بالکل بالکل بالکل. اور کتنا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اور وہ مہینہ آئے گا کہ اللہ پاک جس میں آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا آپ کو اتنا کر کے دے گا، وہ مہینہ اب جانے والا ہے. بالکل. اور یہ جب جانے کی بات شروع ہوتی ہے تو دل اداس بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہم سب کو میسر آتا ہے کہ جس میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور ہم اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں بہت سی ان باتوں میں. جیسے ہم نے قرآن کا بھی تلاوت کلام پاک سنی، ترجمہ سنا، اس میں خاص طور پہ لوگوں کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں بہت تنبیہ کی گئی ہے. اور مدیہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ کچھ تو ظاہری گناہ گار انسان دکھائی دیتے ہیں کہ اس میں شراب کی عادت ہے، یا وہ کوئی اور اس میں جوئے کی عادت ہے، یا وہ ایک مذہبی آدمی نہیں ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، وہ لوگوں کا حق مارتا ہے. وہ دکھائی دیتے ہیں گناہ. یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی پرسنالٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو شاید دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ہم نے بات کر رہے تھے نا، جو انرجیز ہمارے آس پاس جو پیدا ہوتی ہیں، وہ انرجیز ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں، یا تو حسد سے یا تو بہتان پہ. اگر 100 کوڑے ہیں زنا پہ تو 80 کوڑے ہیں بہتان کے. ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور بالکل آگے جا کے بتا دیتے ہیں جو کہ ہو بھی نہ، بہتان کے زمرے میں آتی ہے. نہ صرف حسد، بہتان، بلکہ جو غیبت ہم لوگ کرتے ہیں. اور حسد تو ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے. یعنی کہ یا تو آپ کے دل میں ایمان ہوگا یا تو آپ کے دل میں حسد ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، ویسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کرتی ہے. ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس پہ رشک بھی کیا، اور وہ اللہ کے جو عرش ہے اس کے سائے تلے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ اتنا خوش نصیب ہے، اس کی کون سے ایسے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 اعمال اس کے ظاہر کیے، جن میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ حسد نہیں کرتا. جب کسی اور کو کچھ ملتا تھا تو وہ خوش ہوتا تھا. دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا. تیسرا عمل اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کی غیبت نہیں کرتا تھا، برائی پیٹھ پیچھے نہیں کرتا تھا. تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے. یہی آج کا ٹاپک ہے. اور ایسے ہی انسان نا آج کل کے ہمارے معاشرے میں ملنا مشکل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو ملیں تو ان کی صحبت میں رہیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی وہ ایسی 3 کوالٹیز پیدا کر دیں گے. اب آج کا جو ٹاپک ہے اس والد صاحب نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے، وہ پیکج دیکھیے، پھر علماء سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں. حسد، غیبت اور بہتان. آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی، تو اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور حسد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا تو خود ہے، لیکن توقع وہ اگلے سے کرتا ہے کہ وہ مر جائے گا. تو کس طریقے سے، اور دیکھیں حسد ایسی چیز نہیں کہ اگر ہمارے دل میں حسد آ گیا ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. واقعی مدیہ بہت اچھی آپ نے بات کی، بہت بہت زبردست. اور آپ علماء کا تعارف پلیز کریں. بالکل جی. اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم جی. کیسے آپ؟ مزاج بخیر ہیں؟ بہت عرصے کے بعد آج ہمارے شو میں اور اسپیسیفکلی میری ملاقات ہو رہی ہے علامہ عمران بشیر صاحب سے بھی اور علامہ حسین مسعودی صاحب سے بھی. آپ دونوں کی خدمت بھی سلام پیش کرتے ہیں جی. السلام علیکم. انفیکٹ ان دونوں سے ہی قبلہ دونوں بڑے ہمارے
جید اور زبردست علماء بڑا پیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو آج پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے. جی بالکل, کیونکہ پہلے تو ملاقات اس میں ہوتی تھی اور میری ان سے اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے, تو میں بڑی خوش ہوں, کیونکہ دیکھیں ہمارے علماء کرام تو ہیں, ان کی عزت ان کا مرتبہ اپنی طرف, کیونکہ جیسے مولا علی کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک شخص بھی ایک لفظ بھی سکھایا, اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو ان سے تو ہم روز اتنا سیکھتے ہیں. پھر ہمارے بزرگ بھی ہیں, اور صرف ہم نہیں, آڈینس ہماری بہت سیکھتی ہے. اچھا جی, عمران بھائی سے آغاز کرتے ہیں. عمران بھائی, آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہماری بہن مدیحہ کو بھی. ہمیشہ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور پروگرام کے علاوہ بھی بھائیوں والی محبت, تو ہمیشہ آپ سے ایک محبت کی کیفیت اور اپنائیت محسوس ہوئی جیسے سگے بھائیوں کی ہوتی ہے. بہت شکریہ عمران بھائی. اور ہمیشہ شو پہ آ کے آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے, جب بھی خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن کا معاملہ آتا ہے, کہ کچھ اپنی ذات کو بھی میسیجز آئیں کہ ہماری کیسے بہتری ہو جائے, لوگوں تک بھی کچھ پیغام پہنچے. ہمیشہ آپ دونوں حضرات کی یہ کوشش ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. حسد کے اوپر ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, لیکن وہ میرے آپ کے اوپر پورا فٹ ہوتا ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا نا کہ زہر ہم خود پیتے ہیں اور کہتے ہیں رزلٹ دوسرے کی طرف سے نکلے, اسی کے متعلقہ نا ایک بندہ دعا کرتا رہا, اللہ میاں مجھے جو ہے نا وہ اتنی بھینسیں دے دے, اتنے ٹریکٹر دے دے. تو وہ ایک مفروضہ سا لکھا ہوا تھا, لیکن فٹ آتا تھا پورا, کہ رہنمائی ہوتی رہی کہ بھئی تجھے اگر ایک بھینس ملے گی تو تیرے مد مقابل کو 2 ملیں گی, تجھے اگر ایک ٹریکٹر ملے گا تو تیرا جو شریک ہے اس کو ڈبل ٹریکٹر ملیں گے. تو پہلے تو انکار کرتا رہا, جب وہ کام بڑھتا چلا گیا نا, 1000 پہ چلا گیا, تو کہتا چلو آ جائے. اب وہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو اب کیا دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا, میرے گھر کے آگے ایک کنواں کھود دے تو اس کے گھر کے آگے 2 کنویں کھود دے, اور مجھے کانا کر دے اور اسے اندھا کر دے. اللہ اکبر. یہ مانگنے لگا, یہ حسد کی ایک مثال. انسان اپنا اپنا نقصان تو کر ہی جا رہا ہے. جی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری بہن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ زہر خود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا مر جائے. چوری ایک نے کی ہے, سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. جب تک اپنی میموری سے, دماغ سے ان چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, دوسروں کی حقارت, کمی کوتاہی کو, اس وقت تک ہمیں اندرونی سکون نہیں مل سکتا. آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو دوائیاں لے کے نیند پوری کر رہے ہیں یا مختلف چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان بیماریوں سے ہم نہیں نکل رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی فرمائی کہ یہ نیکیوں کو ایسے حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ لگا دیں تو لکڑی ساری جل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے سرے سے. اسی طریقے سے جب انسان حسد کرتا ہے اور دل میں کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اب اندازہ کریں کہ شب قدر پورے سال میں مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی رات ہے. اس رات میں بھی جو دلوں میں یہ چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا نا, آپ کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, سیاسی اختلاف, دینی اختلاف, ہم نے بس اختلافات کو اپنے پلے باندھ لیا ہے, موافقات کو نہیں کرتے. پازیٹیوٹی یعنی نہیں, ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے اکٹھا نہیں کر رہے حسن بھائی. ان چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ فلاں بھی برا, فلاں بھی برا. اچھا جناب, آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ, جن کا یوم پیدائش بھی کل آ رہا ہے, ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا. ان سے پوچھا گیا کہ ساری دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا, اور روزے کا مقصد بھی قرآن لعلکم تتقون بتایا کہ تقوی نصیب ہو جائے. آپ نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا. سبحان اللہ, کیا شان تھی, کیا بات ہے. تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے, اللہ ترا نفسہ کا خیرہ, تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. تو ہمیں سمجھ لینا کہ تو رب کے کام, نہ غرور ہوگا نہ یہ حسد ہوگی. پھر تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, کتنی پیاری بات ہے. اور ایک جگہ تو میں پڑھی تھی کہ امام علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی ہے کہ جب کسی جو تم سے حاسد ہے, جو تمہارا حاسد ہے, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے, اور انسان ماشاءاللہ مطلب یہ تو ایسی چیز ہے, اور ان کے کال تو ایسے جو بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں, لیکن ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ راما صاحب ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے, لیکن اس کے کاٹ کا کوئی تو طریقہ ہوگا. ہم پناہ تو مانگ لیتے ہیں, لیکن جس کی خود اندر دل کے اندر حسد ہے وہ کیسے اسے پناہ مانگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. دیکھیں, انسان کا المیہ بڑا عجیب و غریب ہے. انسان اپنے سکھ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کے سکھ سے اپنے
اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا کسی کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے. سچی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کا المیہ ہے. اور انسان کو بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہے, نیگیٹو پازیٹیو. اس میں سے نیگیٹو چیزوں کے اندر حسد کے اندر بھی کچھ پازیٹیونیس ضرور ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایسے کوئی میرٹ کے خلاف اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کے خلاف اگر آپ کچھ بولتے ہیں وہ حسد نہیں ہوگا, وہ آپ میرٹ وہ احتجاج ایک احتجاج انصاف کی بات کرنے. لیکن جب حسد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا. فرمایا جس طرح آپ نے کہا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ بالکل اس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ بھوسے یا لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو انسان کو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مارنے کی بات ہے. حسد کرنے والا ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا آغاز جو ہے بدگمانی سے ہوتا ہے. آپ کسی سے جیلس ہو گئے, آپ کسی سے بدگمانی آپ کو کسی نے دلا دی تیسرے آدمی نے, اس لیے کہا گیا کہ 3 آدمی کسی محفل میں موجود ہو تو 2 آدمی آپس میں گوسپنگ نہ کریں, کہیں تیسرے کو بدگمانی نہ ہو جائے. لہذا فرمایا کہ ایاکم والظن ایاکم والظن ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث, کہ کسی زن سے بدگمانی سے بچو بچو 3 مرتبہ کہا, اس لیے کہ بدگمانی جھوٹ ہوتی ہے. ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تغاضبوا ولا تنافسوا ولا تدابروا فإنما يأكل الأخوان, کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بنو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کے مال پر مال بیچنے کی کوشش نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے سے یہ نہ کرو کہ اس سے میں آگے نکل جاؤں, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کرو. یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں حسد سے, تکبر سے, بغض سے, کینہ سے, غیبت سے, چغل خوری سے. کیونکہ منافقین کی یہی تعریف ہے, بالکل منافقین کی نشانیاں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بچنے کا نسخہ بڑا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کی اگر بات ہو تو آپ دین کے معاملے میں اوپر کی طرف دیکھو, دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھو. اس کو مت دیکھو کہ جس نے دسترخوان کے اوپر انواع اقسام کے کھانے لگے, بلکہ اس کو دیکھو جس کو کھانے کے لیے آدھی روٹی بھی میسر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم روز ایسے کسی شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم سے بہتر ہے حالات وائز, تو نیچرلی آپ کے دل میں ایک آ جائے گا کہ یار میں ایسا کیوں نہیں, تو وہ ڈپریشن کریٹ ہوگا. اس لیے نیچے دیکھیں گے. اچھا ایک بریک کرو. جی بسم اللہ. جی اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو تو اس کو مت دیکھو جو 40واں حصہ دیتا ہے, اس کو دیکھو جو پورے 40% دیتا ہے. دین کے معاملے میں آپ اوپر دیکھیں گے, دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھیں گے. بالکل. ہمیں شارپ بریک لینا ہے. مسعودی صاحب آپ سے آ کے سوال لیں گے. ایک سوال جو میرے ذہن میں اور ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جو گھروں میں اکثر جوائنٹ فیملی میں اور خواتین ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے, حسد کریٹ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, اس سے کیسے بچا جائے, اس کو کیسے ایوائڈ کیا جائے, یہی سوال لیں گے ہم مسعودی صاحب سے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ. جی رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں حسد, غیبت اور ساتھ میں بہتان کی. اب حسد کا ٹاپک ہی اتنا بڑا ہے کیونکہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرنے لگو گے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کی لالچ میں آ کے ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگو. اور بہت ساری برائیوں کی, جتنی بھی میجرلی اپنے آس پاس برائیاں دیکھتے ہیں اس میں جو جڑ ہے وہ حسد ہی ہے. تو علامہ صاحب آپ سے میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے, مطلب بہت سے لوگ اس بات کا وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے دل میں حسد آ جاتی, بجائے کہ ہم رش کریں ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں. تو کوئی اس کا توڑ, ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے ممکن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت الجسد قلت الحسد. یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول مجھے اسی بات سے, جو ابھی آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ زہر اصل میں تو دوسروں کو پلاتا ہے لیکن خود پی لیتا ہے انسان. پلاتا دوسرے کو ہے, مرتا خود ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ یہاں پر بھی حضرت علی کا یہ قول اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ صحت, جسم کی صحت بھی چاہیے تمہیں, تو کیا ہے, حسد سے بچو. ایاکم حسد,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बयान कर दिया कि पनाह मांगो, पनाह मांगो, पनाह मांगो हसद से, यानी इतनी बड़ी बुराई है। और ये हर को, जिसकी बात आप कर रही थी ना कि हर घर को तबाह व बर्बाद कर देने वाली शय है। यानी हम दूसरे के घर को आग लगाने जाते हैं, दर हकीकत हमारा अपना घर जल जाता है। बिल्कुल। हम दूसरे को मारना चाहते हैं, दर हकीकत हम खुद मर जाते हैं। बिल्कुल। जो लोग, बल्कि और आसान अगर मैं करके कहूँ तो ये कहा जाएगा, जो लोग दूसरों को टेंशन देते हैं वो खुद शन की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। वाह वाह, अच्छी बात है। जैसे इमाम जाफर सादिक का भी तो कॉल है ना कि ये हासिद की हालत बिल्कुल ऐसी होती है कि महसूद को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। बस किसी भी घर को बचाना हो अगर, तो हसद से बचना ये सबसे अहम बात है। सही। झूठ हो जाए, गीबत हो जाए, तोहमत हो जाए, बहतान हो जाए, ये सारी वो बीमारियां हैं कि जिसके लिए ये रोज़ा क्यों लाया गया। तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी उसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि सोमो इज्तनाबुल महारिम, जब तक हम अपने घर को क्या है हराम चीज़ों से नहीं बचाएंगे, अपने माशरे को नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक क्या है हमारा घर महफूज नहीं होता। और जब तक घर महफूज नहीं होगा उस वक्त तक वो घर जन्नत बन नहीं सकता। और बल्कि यहाँ तक इसके लिए रिवायात इस तरह भी मौजूद हैं कि जो शख्स हसद करता है, यानी दूसरे को जलाना चाहता है, वो अपने घर के अंदर खुद रुस्वा और जलील हो जाता है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह अकबर, हर कदम पर। फिर अगर हम देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कि जब वो मेराज पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर क्या है, जब उन गढ़ों में से एक गढ़ा देखा, बिल्कुल, कि जो लोग अपनी पीतल की उंगलियां लिए हुए अपने चेहरों को छील रहे हैं, अपने बिल्कुल, अपने सीनों को छील रहे हैं। अल्लाह पूछा ये कौन लोग? ये वो लोग हैं जो दूसरों की शख्सियत को ख़राब करते हैं, जो दूसरे की शख्सियत को ख़राब करते हैं, जो दूसरे का गोश्त नोच के खाते हैं। इसमें बहतान और ग़ीबत दोनों आ जाते हैं। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो खातून आई, आज हम रोज़ा रखते हैं ना, कौन सा रोज़ा है ये, जो मोमिन भाई का कच्चा गोश्त खा रहा है, वो एक खातून आ गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तश्त रखा हुआ है, खुरमा रखा हुआ है या गोश्त रखा है। बहरहाल वो उन्होंने कुछ देर गुफ्तगू की और उसमें ग़ीबत की, और जब ग़ीबत की तो उसके नतीजे में क्या हुआ, रसूल अकरम ने फरमाया कि ये तनावुल फरमाया। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो रोज़े से हूँ। कहा कौन सा रोज़ा, कैसा रोज़ा, काहे का रोज़ा, कौन सा रोज़ा? इसलिए कि अभी तो तुम्हारे दांतों में, तुम्हारे मुंह पर भाई का गोश्त लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। और अल्लामा साहब ये इतना बड़ा गुनाह जिस तरह आपने बयान फरमाया, और हम आजकल कहीं पे भी इसको गुनाह समझते नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल बन गया है। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हसद क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तकसीम से राज़ी ना होना हसद है। तो जब कुरान में रब ताला ये फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, फिर रिस्क जिसे चाहूँ जितना बढ़ा दूँ, औलाद जिसे चाहूँ जितनी दूँ, हर चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह का है। ये तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अब अगर कोई भी शख्स अगर हसद करे तो अल्लामा साहब और डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, जो भी हसद करेगा क्या वो डायरेक्टली रब की तकसीम से नाखुश हुआ ना? यानी मैंने सोचा कि उस शख्स को क्यों ज़्यादा मिल रहा है, भाई ये तो अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने दिया उसको, तो ये तो हमारी बड़ी कमज़ोरी है इसमें। जी हाँ बिल्कुल, कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया वला तमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, तुम बेजा तमन्नाएं और ख्वाहिशात मत करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से वो जिसको चाहता है जितना आता कर देता है। ये उसने एक दूसरे को एक दूसरे पर फजीलतें आता फरमाई है, ठीक है ना। वला तनाबज़ू बिल अस्बाब, फिर फरमाया कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। हाँ, तुम अगर नेकियों में अगर कंपटीशन करना चाहो तो इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, दुनियावी मामलात में कंपटीशन की इजाज़त हमें नहीं दी है। लिहाजा अगर आप ऐसा करें, मैं समझता हूँ कि अगर हमें हसद असल में अरबी में एक ही लफ्ज़ है, हम उर्दू में उससे रश्क भी बोल देते हैं बाज़ औक़ात उसके अपोजिट, लेकिन अरबी में हसद ही कहा गया। आ जाता ना, रश्क में आप क्या बात है? अरबी के अंदर हसद की 5 अक़साम है, जिसमें से एक किस्म रश्क कहा जाता है। लिहाजा उसमें कहा कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना कि अल्लाह से ये तमन्ना करो कि अल्लाह ये शख्स जिसे कुरान दिया गया है, रात दिन ये कुरान पढ़ता है, तो मैं भी अल्लाह मुझे भी ऐसी तौफीक अता फरमा, काश मैं भी ऐसा कुरान पढ़ूं। नेकी में एक दूसरे सबकत ले जाने की इसी तरीके से अगर माल की बात आए तो फरमाया कि ये जायज़ है कि एक मालदार है वो बहुत ज़्यादा सखावत कर रहा है,
تو اللہ سے یہ سوال کرو اللہ تو مجھے بھی مال عطا کرے میں اس سے بھی بڑھ کر سخاوت کروں. تو ان چیزوں میں کی جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ حسد جو ہے نا ایسی بیماری جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان آہستہ آہستہ سلگتا ہے, ایک دم نہیں مرتا, یہ صرف پوائزن ہے. اس سے پہلے انسان جب حسد کرتا ہے سب سے پہلے اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے, لوگ اس کی بات پر یقین کرنا کم کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دوست اس سے کھنچنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ایک موقع حسد کا ایسا آتا ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اگر پہلا شخص جس نے حسد کیا تھا وہ شیطان تھا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر خلافت و نیابت عطا فرمائی تو شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے بے دخل کر کے زمین پر پھینک دیا, مردود قرار دے دیا. لہٰذا حسد کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ پرے ہو جاتا ہے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ پریشان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی شان سے پرے ہو گیا. انسان کی شان تو مسجود ملائک ہے, آج انسان اگر پریشان ہے تو اپنی شان سے پرے ہو گیا ہے. لہٰذا شان سے قریب ہونا چاہتا ہے تو شیطان سے دور ہو جا, شیطان سے دور اس وقت ہوگا جب حسد سے دور ہوگا. واہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے. سارے بھائی نے ہمیں جوائن کیا, سارے میں سب سے پہلے السلام علیکم. اچھا اس معاشرے میں جہاں پہ ہم حسد کی بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے چھین لینے کی بات کر رہے ہیں تو سارے بھائی جیسے لوگ اور بہت سے ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو درد دل رکھتے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے. یعنی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہر روز کوئی ایسا یہاں پہ ایک فیملی لے کے آئیں جس کی ہم سب مدد کر سکیں. سارے میں کیا اور ادر دین دیٹ سارے بھائی کے تو بہت اس میں جو آرگنائزیشن میں ایسے بہت سے لوگ اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کے گھر میں بھی حسد بہت بڑھ گئی تھی. بالکل, تو حسد کے وکٹمز آپ کے پاس ہیں جن کو آپ نے شیلٹر دیا ہوا ہے. چاہ رہا تھا نہیں حسد کا شکار تو ہم بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ آج کل حسد یہ سب دینی بات. آپ کیسے شکار ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. علامہ صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے, بالکل ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے صرف اپنی شان کے لیے تو ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں, چپ رہتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ لے گا. لیکن ہم ہیں تو انسان نا, کوئی دنیاوی قانون میں بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے کہ آج کل دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے, کوئی بھی اپنا موبائل اٹھاتا ہے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, کسی کی بھی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب ہم حسد میں صرف اللہ ہی پہ چھوڑے رہے تو ابھی ہم اللہ کے پاس نہیں ہیں, ابھی ہم دنیا کے اندر موجود ہیں. دنیا میں تو ہمیں سارے بھائی ایک چھوٹی سی آپ کی بات سے میں بریک بھی لینا چاہوں گا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ہی ہمارے ایک جاننے والے ان کی بیٹی شی از 12 اور 13, اس کی جو کلاس فیلوز تھی انہوں نے اس کی ایک تصویر لے کے اور غلط طریقے سے اس کو فلوٹ کر دیا اور بچی جو ہے وہ اتنی پریشان ہوئی کہ وہ اپنی جان لینے پہ تل گئی. اب یہ بھی بہت مصیبت ہے ہمارے اس معاشرے میں. آج ہم کیا کریں گے کہ دوسری کی بدنامی کرنے کے لیے غلط تصویر ڈال دیں گے, اس کے لیے کچھ لکھ کے گروپس میں بھیج دیں گے جہاں پہ 60 لوگ ہوتے ہیں. یہ اس پہ بھی بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیں گے. بچے یہ فیس کرتے ہیں بولنگ, اور بولنگ کے پیچھے بھی یہی چیز ہے, حسد, غیبت, بہتان. اس پہ بات کریں گے مزید لیکن بریک کے بعد. آؤ مدد کریں کہ سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا جو سیگمنٹ ہے اس میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, نہ صرف وہ بلکہ جتنے ڈاکٹر حضرات بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی آج میری گزارش ہوگی کیونکہ آج ہمارا کیس ایسا ہے جن کو شدید میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی بچی موجود ہے جو کہ صرف 1 ماہ کی تھی, تو اس کی کمر پہ ایک اتنا بڑا دانہ بنا کہ اس کا پہلے آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کچھ ایسے ایشو تھے کہ اس کی باڈی گرو نہیں کر سکی. میرے ساتھ بسمہ موجود ہے اور بسمہ اس ویل چیئر پر ہے. میں نہیں چاہوں گی کہ میرے کیمرہ مین صاحب ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے آپ لوگوں تک دکھائیں. ان کے گھٹنے کے پاس, کیونکہ یہ زمین پہ وہ کیا ورڈ ہے, کرال بھی نہیں ایک ورڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے رڑنا, یہ رڑتی ہے زمین پہ, تو ان کا پورا گھٹنا جو ہے وہ چھلا ہوا, خون اس میں سے رس رہا ہے. بریک میں ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا کہ یہ وہ چیزیں جو میں نہیں دیکھ سکتی تو اولاد والی مائیں جو میں دیکھنی ہے ان کا دل بھی پھٹ جائے گا. تو ان کے والدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسے میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آ جائیں. جی سب سے پہلے تو میں مدیہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, سما کا شکریہ ادا یہاں پہ کروں گا. آپ مدیہ اس کو اتنا دل سے آپ یہ کر رہی ہیں اور یہ آپ کو اللہ اس کا بہت اجر دے. سارم بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ ہم اس میں یہ کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا ذمہ ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم جو یہاں پہ موجود ہیں, سب سے پہلے جس طرح ہمیں پرسوں ایک تعلیم ملی مدیہ کہ اپنے ہاتھ سے ہم کیا شروع کریں گے, تو میں رقم تو اناؤنس نہیں کروں گا لیکن میں اپنے ہاتھ سے آج ان کو اس لیے یہاں پہ کچھ پیسے پکڑاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی ترغیب ملے. میں بتانا نہیں چاہتا لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شروع کریں گے
تو کچھ کرتے کرتے ان کی مدد ہوگی. بالکل. آپ صرف یہ سوچیں کہ اب کیونکہ 15 رمضان کے بعد مدیہ آپ بھی اگری کریں گے, ہوتا ہے کہ 15, 17, 20, 21 کے بعد لوگ عید کی تیاری میں مگن ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن ایک ایسا گھرانہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کاروبار کچھ نہیں ہے, پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور ایک ایسی بچی جو ان کے سامنے جب پیدا ہوئی ہوگی تو بالکل نارمل تھی, لیکن ایک ڈاکٹر کی نیگلیجنس یا کہہ لیجیے کوتاہی یا ایک غلط آپریشن کی وجہ سے اس بچی کا پورا سسٹم باڈی کا خراب ہو گیا, اس کی ہڈیوں کی گروتھ ختم ہو گئی, ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی, اور آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, گزارش کروں گا کہ سما ٹی وی کی یہ آواز جہاں بھی جا رہی ہے, پلیز خدا را رمضان میں نیکیاں کمائیے. ہم روز کہتے ہیں نیکی چل کے ہمارے پاس آتی ہے, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت شاید 200 روپے بھی اس بچی یا ان کی فیملی کے لیے بھیجیں گے, وہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی. جی مدیہ آپ کیونکہ بتائیے. دیکھیں ایک سفید پوش فیملی ہے, اور یہ نہیں کہ یہ آپ سے مانگنے کے لیے, ان کو صرف اور صرف ان کی بچی کا علاج کروانا ہے. ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جیسے میں نے بیان بھی کیا کہ بچی 1 ماہ کی تھی اور اس کے بعد اس کو دانہ نکلا کمر پہ اتنا بڑا ہوا کہ اس کا پھر آپریشن کروانا پڑا, پھر آپریشن کے بعد کمپلیکیشن کی وجہ سے. تو ابھی ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں بچی کو, یہ تو بالکل چلنے پھرنے سے قاصر ہیں بالکل. ڈاکٹر ابھی کہتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہے, لیکن بڑی ہاسپٹل میں سیول میں ہم چیک اپ کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ اس کا علاج آغا خان اور لیاقت یا اس سے علاوہ لاہور میں وہ ہاسپٹل ہے, وہاں ان کا علاج ممکن ہے, لیکن اس کے علاج کے لیے انہوں نے 50 سے 60 لاکھ کا بتایا کہ اتنا اس پہ اماؤنٹ خرچ ہو جائے گا. اور جب وہ علاج ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا, ان کی باڈی کی گروتھ شروع ہوگی یا پھر یہ چلنا شروع کریں گی, کیا ہوگا اس کے بعد؟ انہوں نے مکمل نہیں بتایا تفصیل کہ اس کے بعد کیا ہے, اس کی یہ ہوگی بڑھے گی گروتھ یا یہ ان میں بہتری آئے گی, صرف یہی بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے. اچھا مدیہ, ایک چیز میں لوگوں کو یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والدین یہاں موجود ہیں. یہ بچی کا جو برین ہے وہ بالکل نارمل ہے. دس گرل کین تھنک لائک یو اینڈ می, یہ ہماری طرح سوچ سمجھ سکتی ہے. اس کا کوئی قصور نہیں کہ جو اس کے ساتھ ہوا. ماں باپ تو بہتر سوچتے ہیں, لیکن غلط آپریشن کی وجہ سے اس کی ہڈیوں پہ جو افیکٹ ہوا. میں اس بچی سے بھی ضرور سلام دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میری پیاری سی بیٹی کا؟ بسمہ. بسمہ, ماشاء اللہ. بسمہ کتنے سال کی ہے؟ 12. کتنے سال کی؟ 12 سال کی ہے. بسمہ کیا شوق سے کھاتی ہو, کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں؟ چاول اچھے لگتے ہیں. اچھا, جب رمضان آتا ہے اور عید آتی ہے تو کیا دل کرتا ہے کیا کرنے کو؟ جب عید آتی تو کیا دل کرتا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہننے کو, کھیلنے کو دل کرتا ہے. تو اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہو؟ کیا کھیلتی ہو؟ ایسے بس گپ شپ کرتی ہو اس کے ساتھ؟ اچھا, یہ کیا بننا چاہتی بسمہ, یہ تو بتاؤ. دل کیا کرتا ہے, پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ کیا پوچھ رہی مدیہ آپ سے, باجی آپ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ ڈاکٹر بننے کو. میرا بچہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیے اس کا مدیہ, سب سے جو ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ جب آپ کی باڈی نارملی اگر ڈس ایبل ہو یا کوئی ایشو ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اگر برین بھی افیکٹ ہو تو شاید آپ اتنا سوچ سمجھ نہیں سکتے. لیکن دس گرل کین تھنک لائک می اینڈ یو 100%. یہ بالکل صحیح ہے بچی. اور بھی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس پیاری سی بچی کی ہم مدد کرنا چاہیں گے, آپ بھی کریں تاکہ یہ پڑھ بھی سکے, اس کو تعلیم بھی ملے. اور دنیا میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو شاید فزیکلی لیس ایبل ضرور ہیں, لیکن کیونکہ ان کا برین 100% میری آپ کی طرح ہم سے زیادہ چلتا ہے. اور جب بچی پیدا ہوتی ہے, بالکل, اور دیکھیں بچیوں کا تو ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے نا تو ذرا سی بھی اس کو چوٹ آئے نا تو ماں کا تو وہیں پہ دل ہو جاتا ہے کہ اللہ, یہ تو بچی ذات ہے, تو یہ میری بچی کو کچھ نہ ہو. اور اس کے بعد تو میں نے پھر, کیونکہ ہر ایک یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بچی ہے, بس یہ ٹھیک رہے, کیونکہ اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے. بچیوں کو لے کے نا ماں باپ کو عمومی طور پہ خدشات رہتے ہیں. آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ آپ کی پہلی بیٹی, اور پہلی بیٹی کو جب پیدا ہوئی تو ایک بیماری کے ساتھ بچی پیدا, اس کو پرابلم تھی, تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, پھر آپ سب اس کو سنبھالتی بھی ہیں. السلام علیکم. بہت مشکل تھا میرے لیے. اس دن سے آج دن تک میں بہت دکھ میں نے اٹھایا اس بچی کی وجہ سے, اور میں آج ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ میں بی پی ہائی کی پیشنٹ ہو گئی ہوں اس بچی کی وجہ سے. گھریلو حالات کی وجہ سے, ابو کا کام نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, جس وجہ سے میں اس بچی کا علاج کروا سکوں یا اس کو کچھ اور
दे सकूं, तालीम दे सकूं। मैं इसलिए चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा बंदी कोई ऐसा हो जो इस बच्ची की पैम्परों की वजह से इस बच्ची की ये हालत है कि ये खुद गर्म फर्श पे खुद को घसीटती है, जिसकी वजह से इसके ज़ख्म हो जाते हैं जो मुझसे देखे नहीं जाते। अच्छा मदिया, मैं यहाँ पे ज़रूर अपने उलमा को इंक्लूड करना चाहूँगा। इमरान भाई, जमील भाई, एक कॉल शामिल कर लेते हैं, शायद कोई ऐसी कॉल हो कि हम इनको कुछ मदद मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, क्या कहेंगी आप? मैं भाई ये कह रही हूँ कि ना मेरा बेटा भी इसी बच्ची की तरह ही है। मैंने भी इतनी लोगों से मदद मांगी है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बेटा भी इसी तरह है कि मैंने अपने लोगों से बहुत मदद मांगी कि मेरे बेटे की कोई मदद कर दे। सारे भाई के दफ्तर में बहुत कॉलें की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स दे भी नहीं रहा। मैं एक माह हो गया मैं कॉलें कर। आप कौन से शहर से मेरी बहन? मेरी बहन, आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? कराची मैं से? जंग से बात कर रही हूँ। जंग से बात। ठीक है जी, हम आपका पैगाम बिल्कुल सारिम भाई को दे देंगे। अच्छा, नीचे नंबर्स चल रहे हैं, सारिम भाई की स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, आप देखिए। वेबसाइट भी है, मदद के लिए आप सबकी अपील है। और मेरी बहन झंग में है। सारिम भाई, इतनी फैमिलीज़ होती हैं। डॉक्टर साहब और अल्लामा साहब, मैं सबसे कहूँगा आप भी मुझे बताइए कि हम अगर ये सारिम भाई की एनजीओ भी कितनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती है, किस तरह लोगों तक ला सकती है? आप क्या कहेंगे इस बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आप सबको ये मुआशरा उस वक्त अपनी अक़दार पर कायम होता है कि जब मुआशरे के यतामा, मसाकिन और माजूर और मोहताजों को हम तवज्जो दें। यकीनी तौर पर अगर मुआशरे को आपने तरक्की देना है, इंसान को इंसान समझना है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। ये हसद की और बात चल रही थी, देखिए अल्लाह के शुक्र के यही तो मौक़े होते हैं कि इंसान जब अपने से नीचे को देखता है फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और जब शुक्र की अल्लाह की तौफीक मिल गई है तो फिर मैं समझता हूँ आगे बढ़ के ऐसे लोगों की खिदमत करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। सारिम भाई माशाल्लाह ये कर रहे हैं, इनके हमें शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए। खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान ही वो है जो दूसरों के काम आए। और यहाँ पर जो काम इंसानियत के हवाले से किया जाए उससे बढ़कर कोई काम नहीं है। देखिए, और जो NGOs हमारी कर रही हैं काम, जाहिर से होता है ये लोग कितना लोड उठा सकते हैं। इसमें अगर इनके हम दस्त बाजू नहीं बनेंगे, दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे, जिस तरह से भी हमारे साथ हमसे हो सकता है, इनके साथ ताउन करना चाहिए, इनके साथ खड़े रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो अभी खातून का मसला है, इसमें भी एक चीज़ को जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि हर ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है कि अपने हर ख़ानदान में सेहतमंद भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, मालदार भी होते हैं, सरवतमंद भी होते हैं, गरीब फ़क़रा भी होते हैं। अगर ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ उठा लें तो ये बोझ बढ़ सकता है। ये आपका एक ख़ानदान होते हैं, ख़ानदान बन कर के ही ये बोझ उठा रहे हैं। तो अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें यकीनी तौर पर ख़ुद इनके साथ ज़रूर करना चाहिए जी। और ये अल्लामा साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी इजाज़त के साथ ही मैं, इमरान भाई आप भी प्लीज़ अपील कीजिए, डॉक्टर साहब सब लोग की, कि सारिम भाई की ये जो NGO है ये लोगों की वजह से चलती है। और हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जितनी इन लोगों की हेल्प की जाएगी, और भी इदारे हैं जो आपके करीब हैं, आपके अगर आप दूसरे शहरों में, वैसे तो इनका हर शहर में एक सेंटर है, लेकिन जिस तरह से भी आप समझते हैं, असल मकसद क्या है? मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो फैमिली आज मौजूद है और इस जैसे बेशुमार लोग जो मौजूद हैं, किसी तरह से उनकी मदद की जाए। इमरान भाई, अगर हम आज एक किसी की मदद करते हैं, इनका इलाज करवाते हैं या इनको सपोर्ट कर देते हैं या एजुकेट करते हैं इस बच्ची को, तो अजर कितना ज़्यादा है हमारे लिए, ये बताइए आप। हदीस पाक में आता है कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली, अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार अपने उस बंदे से है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक करता है, उनकी खिदमत करता है, उनकी दुआएं लेता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा की रियासत कायम करने के बाद तशरीफ़ फरमाया मस्जिद नबवी में, और उस हल्फ को, उस तकरीब को याद करते हुए हल्फुल फजूल के नाम से, जो 20 साल के करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक थी, और उस वक़्त ये तय हुआ था कि आज के बाद हर मज़लूम के साथ हम खड़े होंगे, वो चाहे किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक, इंसान होना चाहिए। सही। हर बेसहारा का सहारा बनेंगे, हर मुसाफिर को खाना और ठिकाना हमारे ज़िम्मे होगा। इस तरह की कुछ बातें। इमरान भाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो, आपने तो इंसानों की बात की, उन्होंने जानवरों के हकूक, चरिंद परिंद, उनके हकूक बता दिए। तो ये तो एक जीती जागती एक बच्ची, इतनी प्यारी। और मैं सोच रहा हूँ कि सबसे मुश्किल ये होता है कि जब
آپ مینٹلی طور پہ بالکل ٹھیک ہوں لیکن آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مدی, آپ سوچیں کہ بہت, لیکن آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی, تو کتنی تکلیف دہ. اور ماں باپ کے لیے مطلب ان امیجنیبل ہے کہ آپ کی اولاد کو, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو اگر کوئی ڈانٹ دیتا ہے نا اسکول میں یا کہیں پہ باہر کسی بچے نے کچھ کہہ دیا, ہم بلینگ کی بات, تو دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یار ہمارے بچے کو کیا ہو رہا ہے. ایسے دیکھیں, کیونکہ دیکھیں اسپیسیفکلی میں نے سما کے پلیٹ فارم سے ایک شو کیا تھا جس میں 2 بچیاں جن کا تعلق سوات سے تھا, صفا اور مروہ, وہ بچیاں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے شو کیا, ہماری سنوائی ہوئی, اور یو کے میں جہاں پر ان کا علاج ہونا تھا وہاں کے ڈاکٹرز نے میں کہا, کیونکہ 18 کروڑ لاگت آنی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آدھا ہم ڈاکٹرز مل کے کر لیں گے, آدھا آپ انتظام کر لیں. تو ایسے ہی جو ڈاکٹرز حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے, کیونکہ ہم پینلز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, آپ لوگ اپنی فیس بھی معاف کر دیں تو یقین مانیں اس بچی کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ بچی تھوڑا چلنے پھرنے کی قابل ہو جائے گی, کیونکہ ابھی آپ اس کی اگر آپ اس کی ٹانگیں دیکھیں, اس کی ٹانگوں پہ چھوٹے چھوٹے سے دانے بنے ہوئے ہیں, اس کا پورا گھٹنا چھلا ہوا ہے جس میں سے خون رس رہا ہے. اور کیونکہ یہ بچی چل نہیں سکتی تو جیسے یہ گھسٹتی ہے اپنے آپ کو زمین پہ, تو اس کا بہت برا حال ہے. اور وہ مسلسل بچی جب اس کے ساتھ بھی کھڑی تھی وہ اپنے آپ کو اسکریچ بھی کر رہی تھی. تو جو ڈاکٹر حضرات ہی ہیں, اگر آپ لوگ ہی صرف ہمیں کہتے ہیں, جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی ویل چیئر پہ ہے, پیچھے اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے, یہ بھی ڈپینڈنٹ ہے اپنے بہن بھائیوں پر, کل کلا یہ بڑے ہو جائیں گے, والدین کی بھی زندگی بھی ہے. جو اس بچی کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ ابھی کا وقت ہے, ابھی اس بچی کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ جیسے نا آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی, تو آپ نے پوچھا کیسے کھیلتی, تو اس نے کہا ایسے ہی, بس بے بسی. یہ بے بسی. اچھا, اور آپ نے بڑی اچھی بات چیز ایڈ کروں گا, علامہ صاحب نے جیسے بھی کہا نا کہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں مل کے, یہی افسوسناک بات ہے کہ ہوتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے. کسی غریب کی جب درخواست آتی ہے کہ ہماری بیٹی یا بچے کی شادی ہے, تو ان سے ہم جب پوچھتے ہیں لوگ کتنے ہیں, تو پتہ کیا بتاتے ہیں, غریب کی بات ہو رہی ہے, 300 400 500 600, یہ یعنی یہ ایوریج آتا یہ ہے. شادی کا خرچہ, آپ مطلب جیسے جو شادی لوگ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں. بارات پہ یا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ 300 400 500 600 لوگ مل کے 2 ہزار روپے بھی دیں, 1,000 روپے بھی دیں, تو کیا ان بچوں کا علاج نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے انسانیت جاگنی چاہیے نا اندر. ہمارے دل میں ہے ہی نہیں کہ ہم یعنی کسی کو آپ دینا ہے. اور جو آپ ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ گھٹنے, ہمارے یہاں لوگوں کو جب تک دکھے نہیں نا سمجھ نہیں آتا, تو دکھنے کے لیے ٹی وی پہ تو نہیں دکھا سکتے, ہماری جو نمبر چل رہے ہیں اس پہ واٹس ایپ پہ اس کی بچے کی گھٹنوں کی تصویریں منگوائیں, تاکہ شاید احساس ہو کہ صرف فیسلٹیز نہ, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی مزید کتنی تکلیف میں. وہ ایک نارمل بچی ہے, اب نارمل نہیں ہے, صرف جسم میں اس کے پرابلم ضرور ہے, دماغ مکمل طور پہ ہماری طرح. جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے ویڈیوز بھی ان کی دکھا دی, ان کے گھر کا جو پیکج بنا وہ بھی دکھایا ہے, ان کے گھر کی آپ تھوڑا حالات بھی اندازہ لگ جاتا ہے گھر دیکھ کے, کہ ان کے پاس تو شاید بس کھانے پینے جتنے مشکل سے جس دور میں, پتہ نہیں ہم کس دور میں آگے, تو علماء کرام بتا سکتے ہیں, لیکن ہم جب تک کہ یقین جانے, یہ الفاظ شاید برے لگیں, لیکن زخم نہ دیکھیں نا, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم لاکھ کپڑوں کے اندر بتائیں کہ کہاں پرابلم ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ زخم نکال کے نہ دکھائیں. اس کی تشہیر نہ کریں. دیکھیں ہم اپنے شو میں کتنی دفعہ اکثر معافی مانگتے ہیں. اصل میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باوجود رب العالمین ہونے کے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انسان کہے گا کیف اطعمتک وانت رب العالمین, میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا, آپ تو خود سب کو کھلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ, اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, وہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا. بالکل. فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا, میری بیمار پرسی کے لیے, کیا بات, اس کا علاج معالجہ کرتا تو گویا کہ میرا کر دیتا. بے شک بے شک. اس لیے غزوہ بدر کو نا یوم الفرقان کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے, نام دیا گیا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنا حق اور باطل کے درمیان, کہ یہ اللہ نے طے کر دیا غزوہ بدر کے بعد کہ آج کے بعد اگر اس دنیا میں رہنے کا اگر کسی کو حق ہے کہ وہ راحتوں کے ساتھ, عزتوں کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ رہے گا, تو قرآن نے صریح فیصلہ فرما دیا, اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اس دنیا میں عزتوں کے ساتھ, خیروں کے ساتھ رہنے کا حق صرف اسی کو ہے جو میری انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء, اور جو میری انسانیت کا بھلا نہیں نہ کر رہا تو میں اس کو ایسے لے جاؤں گا جیسے سیلاب آتا ہے تن کے بہا. علامہ صاحب یہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ ہیومینٹی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ چرند پرند کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو انسانوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمارے اسلامی نظام تھا, طور طریقہ تھا, اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اور ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہی کہوں گا یہاں پر کہ بات بہت اچھی ہو گئی کہ اب تو مذہب ایسا کوئی چلایا جائے
کہ جس میں انسان کو انسان بنایا جائے. واہ واہ واہ. بہت ضروری ہے. اب آج کے وقت کی معاشرے ضرورت میں جس چیز کی اشد ضرورت ہو گئی ہے، اب ہم جس طرف آ گئے ہیں کہ گلوبل ورلڈ کا زمانہ چل رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی کہ اب مذہب کوئی ایسا چلایا جائے. بنا تو بہت لیے ہم نے، اب چلانے کی ضرورت ہے کہ جس میں انسان کو انسان بنایا جائے اور اپنے کردار پر ڈال کر پردہ. اقبال ہر شخص کہہ رہے زمانہ خراب، ہم سے شروع کرنا پڑے گا اور ہم سے پہلے میں آئے گی. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. پہلے اپنے نفس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، اپنی شخصیت کو پہچانو. جس دن تم اپنی ذات کو پہچان لو گے، اپنی شخصیت کو پہچان لو گے، اس وقت اپنے رب کو بھی پہچان لو گے اور انسانوں کی بھی قدر تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. اپنے اندر کی انسانیت کو بیدار کرو. یہاں شیطانیت کو جگہ دے کے دوسروں سے انسانیت طلب مت کرو. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب. بہت سارے بھائی کیا کہنا چاہتے بس حسن بھائی یہی کہوں گا کہ مدد کریں لوگ، اور پھر دہرا دیتے ہیں یہ بات کہ ہماری نہ کریں، اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس بچی کو، اس فیملی کو اڈاپٹ کر لیں، اس کی سپورٹ کریں. اچھا یہ بچی پڑھنا بھی چاہتی ہے لیکن ظاہر ہے اور کچھ علاج اس کا ریگولر ہوگا. حسن بھائی بالکل ہمارے آپ کی طرح نارمل بچی ہے نا، اس کی سوچ تو ہمارے آپ کی طرح چلے گی کہ کھیل کی بات پوچھی تو جی آگے کھیلنا. اچھا اب میں بار بار چونکہ سارے بھائی اس کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے سامنے اور وہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے لیے بہت معزز اور بہت ہی فیملی عزیز فیملی ہے. ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ آج یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہمیں اپنا سمجھ کے ہمارے پاس آئے کیونکہ سفید پوش لوگ ہیں. اور جب وہ آ گئے ہیں تو ہمیں ان کی کچھ عزت بھی رکھنی ہے کیونکہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سکرین پہ آ کے اس طرح سے بیٹھ جائیں. جی والد بھی بے روزگار ہے. جی ہاں والد بھی کوئی اس کو روزگار ہی دے دے اگر تو کم از کم ایک سپورٹ تو اس کے ہو جائے گی نا. گھر کے راشن کا تو بالکل صحیح ہے. سارے بھائی کے نمبرز چل رہے ہیں، آپ پلیز ہمیں کال کیجئے سما کے اس پلیٹ فارم سے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی سب سے ریکویسٹ ہے سما کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس فیملی کی، اس پیاری سی بچی کی مدد کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سارے بھائی آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میری آڈینس سے گفٹ لینے سے پہلے اتنی زبردست تالیاں بجا دی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید افطاری ہوگی، لیکن افطاری میں ابھی وقت ہے اور افطاری کی چیزیں تو یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں. مدیہ وہ گفٹ کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے تالیاں بجا رہی ہیں. تمہیں بتاؤ مدیہ کی وجہ سے بج رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ہے تالیاں، آپ کی محبت، آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا ہے. مجھے محبت نہ ذرا پلر کے پیچھے بھی نظر آ رہی ہے کافی. پلر کی اس طرف کیا ہے. اچھا وہ جو انعامات پڑے وہ بھی ملیں گے تالیاں بجائیں گے تو. یہ دیکھیں آج بیچاروں کو تالیاں بجانے پہ لگا دیا. تو اچھی بات ہے نا بھائی. ہماری آڈینس سے بتا رہی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح تر و تازہ ہے روزہ رکھنے کے باوجود. اچھا افطاری کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہیں، یعنی کہ ایک چیز بنی ہے جو کہ نازیہ نے بنائی ہے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ طب روی کے لیے آغا صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. یہ میری سگڑ بہن اتنا کچھ بنا کے بھی بیٹھ گئی اتنے کم ٹائم میں. کیا بنایا آپ نے؟ میں نے آج جو بنایا وہ بنایا ہے وائٹ ساس کے ساتھ چکن، اور اس کے رول ہیں، سوری وائٹ ساس چکن رول، چکن بریڈ رول. ہاں. اور یہ بریڈ رول جو ہے یہ آپ کسی بھی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس میں جو ہے خالی چکن بھی ڈال سکتے ہیں، وائٹ ساس بھی ڈال سکتے ہیں، کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں، چیز بھی ڈال سکتے ہیں. مین کام اس کا بریڈ کا ہوتا ہے. لیکن آج مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ جب میں بریڈ کو کہاں ہے وہ ویلن جو ہوتا ہے اس سے جب میں آج اس کو جو ہے نا چپٹا کر رہی تھی تو میں نے 2-3 لوگوں سے کہا چلیں ہیلپ کریں ذرا ساتھ میں اس کو جو ہے کام کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکا. تو یہ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل کام ہے. مجھے کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ ہاں میں ابھی بھی کر رہی ہوں. اچھا یہ میں بتاتی ہوں، یہ چیز میں بتاتی ہوں. اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اگر جہاں پہ کیمرہ ہو مجھے نظر آ سکے، یہ یا ادھر میں کھڑے کرنا، یہ جو ہے نا ذرا سا ٹف طریقے سے نا اس کو پکڑ کے ٹف طریقے سے اس کو جو ہے نا ویسے کرنا جی. تو یہ جو ہے نا آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ آج لپیٹنے کے لیے دوسرا منگوا لیتے ہیں. نہیں دس از فائن. دا وے آپ اس کو جو ہے نا جب چپٹا کریں گے تو اس کا بتا رہی تو کہیں سے کوئی جو سائڈ ہے وہ باہر نہ رہ جائے. تو خیر وائٹ ساس بنائی. وائٹ ساس کا طریقہ پہلے ہی بتا چکی ہوں. چکن میں صرف ہم نے کالی مرچ نمک ایڈ کیا ہے اور سویا ساس اور کچھ بھی نہیں، اور اس کو بالکل ڈرائی کر دیا. ہم نے اپنے رول میں سے ایڈ کیا، رول بنایا. رول بنانے کے بعد جہاں پر آپ کو گیپس نظر آئے وہاں پہ میدا ایڈ کر دیں، اور ساتھ ہی اس کے اوپر آپ نے ایگ
اور بریڈ کرم سے اس کو جو ہے لپیٹ دیں اور پھر فرائی کریں. ایگ کے اندر سیزننگ ضرور کیا کریں ود نمک اینڈ. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ سب لوگوں کو کہ جب یہاں پہ یہ بنا رہی تھی تو یقیناً ان کا جو بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے نازیہ کا وہ بعد میں اوبیسلی کھاتے ہیں سب لوگ تو بہت اچھا بناتی ہیں. نازیہ کو بہت جلد ریسٹورینٹ کھولنا چاہیے. تالیاں بجائیں نازیہ کے لیے. دعا کریں سب. اور میرا انشاءاللہ بولتے ہیں نازیہ انشاءاللہ بولتے ہیں. اچھا دوسرا جب یہ فرائی کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا مچھلی فرائی کر رہی ہے. اب آڈینس بھی بتائے گی لگ رہا تھا فش فرائی. یہ دیکھیں آڈینس بھی کہہ رہی فش فرائی. یعنی میں سوچ رہا ہوں ذائقہ کتنا اچھا ہوگا یار. زبردست. ویری نائس ویری نائس اینڈ آلسو ویری نائس. دیکھنے میں بھی اچھا ایگ اینڈ فیملی کے لیے مہمان بھی آ رہے ہیں. اور یہ جو بچوں کے لیے بھی بچوں کے آلو بھائی میں تو آلو دیکھ رہی ہوں آلو کی بھرمار تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بچوں کو کتنا اچھا لگے گا. بچوں کے لیے نا جو میں نے وائٹ ساس بنائی نا تھوڑی سی ایکسٹرا بچ بھی گئی. بچوں کو آلو یہ جو آلو ہے نا اس میں ڈال کر آپ انہیں کھلائیں ان کو وائٹ ساس میں اتنا انجوائے کرتے. میں اپنی جتنی فرینڈس ہیں نا ان کے بچوں کو ہمیشہ کہ بنانا سکھائی بھی ان کو میں نے ریسیپیز بھی بھیجی اور وہ واقعی دعائیں دیتی ہیں. بعد میں وہ پاستا میں بھی ڈال دیتی ہیں وہ پھر آلو میں بھی چکن میں بھی اینڈ دے لو اٹ. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے گلاس میں کھوپرا کا پہاڑ بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں کھوپرا کا پہاڑ جو ہے نا پینا کولاڈا ہے. او مائی گاڈ. اچھا بہت مزے کا ہوتا ہے ڈرنک. بہت اچھا ڈیلیشیس ریفریشنگ گرمیوں میں. بٹ یو میک اٹ ڈفرنٹلی ان پاکستان. ہاں گرمیوں میں لیکن بڑا ریفریشنگ بھی ہوتا ہے. بالکل. اچھا میرا طریقہ جو ہے نا سب سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے باہر کیسا بناتے ہیں یہاں کیسا بناتے ہیں. میں نے کیا کیا اس کو پائن ایپل لیے. پائن ایپل کو میں نے جو اس کے چنکس تھے اس کو اچھی طرح سے کرش کر دیا وتھ شوگر. آئی ڈونٹ ٹیک شوگر لیکن لوگوں کے لیے. سیکنڈلی اس میں پھر میں نے کیا کیا پہلے گلاس میں اس کو جو اس کا پلپ تھا اس کو ایڈ کر دیا. پھر میں نے کوکونٹ ملک لیا. کوکونٹ ملک کو ایڈ کیا کریم میں. ان دونوں کو مکس کر کے پھر وہ اوپر سے پور کیا اور پھر میں نے جو کوکونٹ جو کرش کوکونٹ ہے اس کو پھر میں نے ڈالا. جب آپ اس کو ایسے ڈرنکس کو جب ہم مکس کرتے ہیں اور پھر پیتے ہیں نا اس کا مزہ ہمیشہ اور ہوتا ہے جو آپ سب چیزیں ایک ساتھ مکس کر دیتے ہیں. سو آئی بلیو ہمیشہ گلاس میں آپ کو ڈفرینٹ پورس کر کے دیں. اس لیے ریسٹورینٹ کے جو ڈرنکس ہیں زیادہ مزیدار لگتے ہیں. ویری نائس نازیہ. لیکن آج بہت کامبو زبردست ہے. پینا کلاڈا یہ اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے مدیہ کہ بس آپ ایک سے تو دل نہیں بھرتا گرمیوں میں خاص طور پہ. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آغا صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ کتنے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں. بالکل. آج کیا فائدہ کر رہے ہیں یہ بتائیے. اچھا اس کے علاوہ جب آغا صاحب کے سامنے لاسٹ ٹائم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میں ہمیشہ نا باتوں باتوں میں پانی پینا بھول جاتی تھی اور سحری کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی اور ہوتا تھا کہ روزہ پہ شروع ہو جاتا تھا اور میں نے پانی نہیں پیا ہوتا تو پھر آغا صاحب ہمیشہ سے خیال رکھتے تھے مجھے دیکھ کے کہ پانی پیو. تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن آغا صاحب ایک بڑوں کی طرح ہمیشہ خیال رکھتے تھے. آغا صاحب مجھے بڑا یاد ہے جب ہم شو شروع ہوا تھا تو آپ کے لیے بڑی ایکسائٹڈ تھی کہ آغا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. مجھے آپ کی مہربانی. آغا صاحب آج کوئی اسپیشل چیز؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادرک. ٹھیک ہے. جنجر زنجبیل. ادرک کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے معدے کے نظام میں انزائمز کو پروڈیوس کرنا. اب ہضم کے نظام کی اکثر دواؤں میں ادرک ڈلتی ہے. جب میں نیا حکیم بنا تھا تو ایک صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی ادرک جو ہے یہ ہاضم بھی ہے اور یہ بلغم بھی نکالتی ہے تو یہ کیسے ہم ڈیفائن کریں. تو کہنے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ ادرک جو ہے ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جو پیٹ کے امراض کا علاج ہے تو یقیناً وہ ادرک پیٹ کے امراض کے لیے علاج ہو رہی ہے اور علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اگر یہ شہد کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے کالے مرچ کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو پھر وہ بلغم کو نکالنے کے لیے. اچھا ہمارے بہت سارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حلیم کے ساتھ بھی ادرک ڈالتے ہیں نہاری کے ساتھ بھی ادرک ڈالتے ہیں کنڈے کو بھی ادرک ڈالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پھر اتنا کچھ؟ یہ میرے بڑوں نے مجھے یہ سکھایا کہ جو چیز ہیوی کھانی ہے اس کے اوپر باریک باریک ادرک کاٹ کے ضرور ڈالنی ہے اس لیے کہ یہ جو ہمارے انزائم ہیں ان کا انہینسر. اچھا جس کو اکثر عام لفظ میں کہ بادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو وہ اس لیے. اچھا آغا صاحب ایک چیز پوچھنا ادرک اس طرح سے کھانا یا اس کو پکا کے جیسے اکثر لوگ چائے میں پکاتے ہیں یا قہوے میں پکاتے ہیں تو ہر طرح سے ٹھیک ہے یہ؟ اصل میں اس کے اندر کچھ انگریڈینٹ ایسے ہیں جو پانی سے سولوبل ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پانی میں ہم پکاتے ہیں تو اس کے واٹر سولوبل نکل آتے ہیں. آئل سولوبل نہیں نکلتے. آئل سولوبل لینے کے لیے آپ کو بذات خود ادرک کھانی چبانا پڑے گا. یہ بتائیے گا کہ اس کو ہم اس کا جوس نکال کے اس کو پی سکتے ہیں وہ بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے یا نہیں؟ یقیناً بہت فائدہ مند ہے لیکن پھر جو جوس ہوگا اس کے اندر پھر کچھ انگریڈینٹ پھر رہ جائیں گے. جیسے آغا صاحب ہم جب گنے کا جوس پیتے ہیں تو ہم لیمو اور ادرک کا جو جوس نکال کے ڈالتے ہیں
इतना उससे मजेदार। enhance हो जाता है गंदे का चीज। वजह यही है कि वो ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए, हजम करने के लिए हमें ग्लूकोज को हजम करने के लिए एक दवा चाहिए, या वो विटामिन सी याद रखें। अच्छा आगा साहब एक जगह पे जा रहे हैं और वो हम अभी नहीं बताएंगे, आगा वो बड़ी स्पेशल जगह है, आप सब लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं और आप सब लोग ये भी चाहते हैं कि आगा साहब से वहाँ जाएं तो हमें एक वीडियो पैगाम भेजेंगे। वो कौन सी जगह है अभी नहीं बताएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और अभी और बहुत सारी चीजें और बहुत सी वीडियोज भी है। जी जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा। जी जनाब, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले मदिया सस्पेंस ये था कि आगा साहब कहाँ जा रहे हैं, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम आगा साहब को जाने भी दे रहे हैं, खुशी 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 जाने दे रहे हैं, वरना कहीं और ना इनको। जाने देते, बिल्कुल। और वो ऐसी प्यारी जगह है कि जब आगा साहब आ जाएंगे तो हम सबका दिल करेगा वहाँ जाने का। और आगा साहब माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं, आगा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक। अब तमाम समा टीवी के व्यूअर्स, तमाम ऑडियंस यहाँ पे जितने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, मदिया यहाँ पे मौजूद है, मैं हूँ, नाज़ी, हम सबका और हमारे डायरेक्टर्स और पूरी टीम का सलाम आप वहाँ कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे। ये आप हमसे और ये भी दुआ देंगे कि हमारी भी हाजिरी जल्द से जल्द हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा अभी ऐसे भी तो अभी गए थे पिछले दिनों, आप भी गए जी, थे। जी, बिल्कुल, मैं गया। अल्लाह पाक खैर हम सबको बुलाए वहाँ पर, कुछ पिक्चर्स हमारे पास है तो हम भी नाज़रीन के साथ वो ओ share- ये जी बिल्कुल, ये मेरे उम्रे की पिक्चर है माशाल्लाह। अभी रिसेंट में कुछ महीने पहले, और आप जाती है मैं और आरिफ जो मेरे साथ यहाँ पे होते हैं, हम दोनों गए थे उम्रे पे। अच्छा अच्छा, ये देखिए आरिफ साहब आगे साथ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपनी बीवी के साथ, सबके साथ मैं मतलब अलग अलग वक्त में गया हूँ। इस बार क्योंकि सब बिजी थे घर में, तो मैंने सोचा यार एक पार्टनर साथ में, तो मैं आरिफ को लेके, ये रुक नहीं है मानी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक सबको ये सादत नसीब करे जो लोग हमें देख रहे हैं, और गैब से इसका वसीला जो है वो बनाए अल्लाह पाक, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके पास जाने की वो वसीला नहीं है, वो वसाइल मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला सबको लेके जाए जी, अल्लाह पाक कारसाज है। हाँ जी, बात ये दुआ, जब तक कि आप दुआ मांगेंगे ना तो आपकी दुआ शुरू होगी आमतौर पर, सिवाय दो चार दुआओं के, रब्बना, जी जी जी, ए हमारे रब, ए हमारे रब नहीं, ए हमारे रब नहीं, ए हमारे रब, ए रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, कितने मशरिक और कितने मगरिब, ए वो रब, मैं अब खड़ा हुआ हूँ और तुझसे मांग रहा हूँ, और तूने वादा किया है कि यहाँ खड़े होकर तू मांगोगे तो जरूर कबूल करूंगा, ये तेरा वादा और ये तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आगा साहब आपकी इजाजत होगी ना तो मैं ऑडियंस में दमाद का गिफ्ट आज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज खुशी का दिन ये है, मदिया खुशी का दिन है कि आगा साहब उम्रे पे जा रहे हैं, हमारी दुआएं करेंगे। तो ये जी बिल्कुल, रोज खुशी का दिन होता है हर रोज से, लेकिन आज खुशी का दिन ये भी क्योंकि देखें अभी ना, क्योंकि हम इफ्तार के करीब करीब जा रहे हैं तो शब लग जाएगी 15 रमजान की। तो 15 रमजान का वो दिन था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना बने थे और वो फूल खिला था फातिमा तो ज़हरा के घर में। और फिर आपने फूल की बात की, बच्चों की बात की, तो अभी मेरा ज़हन अचानक से वो छोटी सी एक बच्ची बैठी हुई है, उस वक्त से मैं देख रही है, और मेरा दिल है कि आप दमास उस छोटी सी, क्योंकि वो हमारे आज की शो की सबसे नन्ही गुड़िया है, सबसे वो पीछे लेफ्ट पे, ये आपके तालियां बजा दीजिए दमास वालों की जानिब से। और अल्लाह पाक इन प्यारी हस्ती जिनकी कल विलादत भी है, उनके सदके में, इनके घर वालों की और उनके साथ साथ जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पे, उन सब की दिली हाजात को पूरा करें। अच्छा आगा साहब क्या बना रहे हैं हम आज? हम पेट के लिए एक ऐसा मशरूब बना रहे हैं जो लूज मोशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फूड पॉइजनिंग हो जाए अगर बच्चों को तो उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। उस वक्त तक जब तक आपका डॉक्टर आपके पास नहीं आता, 2-4 घंटे आपको गुजारने हैं, तो इस दवा से आप वो 2-4 घंटे सुकून के साथ गुजार सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। इसमें अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, ये तकरीबन मिला करके 1 इंच हो जाएगा। 1 इंच टुकड़ा, इसके साथ में डालूंगा 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, इसके अंदर मैं डालूंगा 4 से 5 इलायचियाँ, इसमें मैं डालूंगा छोटा सा टुकड़ा 1 दालचीनी का और 8 से 10 लौंगें। ये एंटीसेप्टिक भी हो गई, हाजिम भी हो गई। इसके साथ जो चीज़ फ्रेश मुझे डालनी है वो है पुदीने की पत्तियाँ। ये थोड़ी सी तकरीबन 15-20 पुदीने की पत्तियाँ इसमें डाल लीजिए। ये नुस्खा तैयार हो गया। इसको 1.5 गिलास पानी के साथ उबालिए, इसको छान लीजिए और इस कावे को पी लीजिए। पेट के अमराज बहुत बेहतर हो जाएंगे।
وہ لوگ جو رات کو کسی دعوت میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور پیٹ ہیوی ہو رہا ہے وہاں پر یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی مرض کے علاج کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لیجیے کہ جب یہ پکا کر آپ اس کا کعوہ پی رہے ہوں تو اس کعوے میں تھوڑا سا ایک چٹکی میٹھا سوڈا ایڈ کر لیجیے. یہ اینٹی ایسڈ ہی نہیں ہوگا بلکہ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ اینٹی کینسر بھی ہے. بہت اچھی بات ہے اینٹی کینسر, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوتوں پہ ڈبل کھائیں کہ یہ آغا صاحب نے بتا دیا ہے اور ڈبل کھا رہے ہیں دعوتوں پہ. کیونکہ نا مجھ جیسے لوگ اکثر باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم گئے ہیں تو ہم سحری والی دعوت میں ہم نہاری کھا لیتے ہیں. آغا صاحب نے نہیں اور ہوتا ہے کہ اتنا انسان تیار شیار ہو کر آتا ہے, جس طرح ماشاءاللہ سے احسن بھی تیار ہوئے, اچھا تیار ہوئے, اور پھر جا کر آپ کی طبیعت نہیں خراب ہونی چاہیے. تو احسن آج کے تیار ہونے کا کیا راز ہے؟ اکبر اینڈ بابر کا شلوار قمیض ہے اور ریلڈو اور فٹ ویئر ہے میرا ریلڈو. جی آغا صاحب تھینک یو. یہ دوسرا میں جو آج نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں آملے کا مربع ہے. آملہ جو ہے وہ اس کے اندر وٹامن سی 25,000 IUs ہوتا ہے, تو یہ بہت زیادہ بہتر سورس ہے ہر مرض کے علاج کے لیے. یہ وٹامن سی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے ادرک کا مربع لیا ہے. ادرک کا مربع اور آملے کا مربع, ان دونوں کو مکس کر لیجئے اور یہ بنا کر رکھیے. چھوٹے بچوں کو 1 سال سے زیادہ کے اگر ہو جائیں اور انہیں کانسٹیپیشن ہو تو آدھا چمچ کے قریب یہ انہیں کھلا دیجئے. پیٹ میں بدہضمی کی کیفیت ہو, کہیں پر بھی لوز موشن آ رہے ہوں, پیٹ کے مسائل ہوں, آپ یقین کیجئے کہ یہ دوا ان بچوں کے لیے بہت اچھی ہوگی. اور میں جب بچوں کا نام لیتا ہوں, ادرک کا مربع اور آملے کا مربع, اور جب بھی میں بچوں کا نام لیتا ہوں تو میری مراد 1 سال سے لے کر 80 سال تک کے بچے ہیں. کیا بات ہے, 80 سال کے بچے. اچھا جی ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے الفتح کا یہ گفٹ جو ہے یہ خواتین کو یہاں پہ دے جائے. یہ لیجیے, لائیے الفتح کے مرحبا کے گفٹ لائیے. یہ مرحبا کا آپ کے لیے محمدی ایکسچینج کمپنی کی طرف سے موبائل آپ رکھ لیجیے. لائیے بیٹا, کتنے سیکنڈ ہیں ہمارے پاس بریک پہ جانے سے. الفتح کا کہاں, یہ لیجیے, یہ آپ رکھیے. لائیے جی, اور لائیے الفتح کا ایک اور بہت ہیوی ہے, یہ رکھ لیجیے, آپ لے لیجیے. اور لائیے, ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے, نورے کی لون آپ پہنیے. مرحبا کا یہ آپ رکھیے. جی ایک منٹ واپس آ کے گفٹ دیں گے. جی بریک لے رہے, جلدی سے بریک بعد چلتے ہیں. تالیوں میں جا دیا کریں. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور کل بنو سما کی آواز کیا شاندار ہمارا دن تھا, جس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے شو میں, کسی بھی پاکستان میں نعتیہ مقابلے میں غیر مسلم بچی, وہ بھی 10 سال کی, فریال ہمارے ساتھ موجود تھی. اور یقین مانیں اتنی خوشی ہوئی اور مجھے اتنا, میں اپنے آپ کو اتنا بلیس فیل کری تھی کہ ایک ایسی محفل میں ہوا اور میں اس محفل کا پارٹ تھی. تو اللہ پاک ہم سب کو جناب یہ سعادت نصیب کرے. بالکل آمین. کہ ہم پڑھیں. بالکل ایک چیز تو طے ہے کہ اس سے بہت اور لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, کیونکہ جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, مدح کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو موقع مل جائے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو بہت سے بچے جو ہیں, چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ نان مسلمز ہوں, وہ آئیں گے, آڈیشنز دیں گے نیکسٹ ایئر کے لیے, نیکسٹ پروگرامز کے لیے بھی, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے. ہم کریں گے, ویل میک شور کہ ایسے بچوں کو شامل کیا جائے. میں فصیح بھائی کو السلام علیکم کہوں گا. خیریت سے ہیں فصیح بھائی؟ سبھی بھائی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسد اور ماروخ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے ہمیں. آج ہمارے ساتھ جو ہیں کنٹیسٹنٹ ہیں, اسلام آباد سے ہیں عمیر اعجاز, اور منیر حسین ہیں لاہور سے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم کن کی جانب جائیں گے جی؟ پہلے ہم جائیں گے اسلام آباد. کنٹیسٹنٹ کا نام ہے عمیر اعجاز, تو آئیے چل کے سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, عمیر دکھائیے جی, اپنا چہرہ بھی دکھائیے ہمیں. اسلام آباد چلتے ہیں آپ سب کو لے کے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سارے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, بچے بھی بہت, بچے بڑے جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بہت شوق سے, بہت ذوق سے آتے ہیں ہمارے بنو سما کی آواز میں. جی بسم اللہ, بسم اللہ کیجئے میرے بھائی. نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال
محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، بہت اچھا انداز، بہت خوبصورت، اور آواز میں جو ایک جو کہتے ہیں نا کھنک تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. ایک بات میں آپ کو کہوں، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ہے اور ذکر کی تاثیر ایسی ہے، گو کہ جنہوں نے کلام پڑھا، اٹ واز اے پرشین کلام، if I'm not wrong, it's Persian. لیکن کیونکہ وہ نام ایسا ہے اور نام کی ایسی محبت اور عقیدت آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، ایک ویسے طاری ہو جاتا ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ بھی بالکل مدینے کی گلیوں میں ہیں. تو ہم پہلے فصیح بھائی آپ سے ذرا کامنٹ لینا چاہیں گے. عمیر اعجاز صاحب نے بہت عمدہ پڑھا جی، اور سب سے اچھی بات ان کی جو آواز کی ہے کہ وہ بڑی گرجدار آواز جی ہاں، کنٹرولڈ وائس ہے، اور انہوں نے کنٹرول کے ساتھ پڑھا. فارسی تلفظ جتنا خوبصورت ادا کیا، میں ان کو داد ضرور دوں. واہ واہ، بہت خوب. اچھا یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ فارسی پڑھے، اکثر ہم لوگ جب پرشین پڑھتے ہیں، میں نے بھی ایک کلام پڑھا تو تھوڑا سا اس میں اردو رنگ آ جاتا ہے، بٹ پرشین جو ہے وہ پروننسیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہے. جی کیا کہیں گے؟ عمیر کے بارے میں یہ بات فصیح صاحب نے کر لی کہ ان کی آواز خوبصورت ہے جی، ان کی آواز منفرد ہے، اس کا اپنا ایک آہنگ ہے مضبوط، اور ان کی ادائی بھی اچھی رہی. لیکن میں ہمیشہ نعت کے لیے کہتا ہوں کہ آپ نعت پر جلدی سے نہ گزریں. اچھا، کلام میں ایک چیز ہوتی ہے رچاؤ، ٹھیک ہے، جو رچاؤ ماحول کو بنانے اور کلام کے گداز کو سماعت سے دل تک پہنچانے میں معاون و مددگار ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ کسی بھی ایسے کلام کو جو بہت فیلنگ والا ہے، بہت عجلت سے اس سے گزریں گے تو آپ اس کی تاثیر کو کم کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہمیشہ پڑھنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کی فیل کو خود پر طاری کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے دکھائیں. تو سبھی بھائی یہ کلام آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوا ہے پہلے؟ آپ نے؟ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے. دیکھیے اصل میں صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ لفظ کی تاثیر نبھرتی کیسے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن. اصل میں لفظ کی تاثیر کو ادا کرتے ہوئے بڑی گہری بات ہے. اور سبھی بھائی واقعی جب آپ نے پڑھنے والا بھی جی آپ نے جس انداز سے پڑھا ہے وہ واقعی جیسے مدیہ نے کہا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے دل کو چھو دینے والا. تو عمیر بھائی پڑھا بہت ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ اتنے بڑے نعت خوان آپ کے ساتھ جب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جب آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ ان سے کچھ سیکھیں گے. آپ کو خود کیسا لگا کہ جیسے آپ تیاری کر رہے تھے، کیا ویسی ہی جیسے آپ نے نعت یہاں پہ پڑھی، کیا ویسے ہی نعت آپ نے پڑھی؟
جی مزید بہتری کی گنجائش تھی، لیکن چونکہ میں رات کو تراویح میں 1.5 پارہ بھی پڑھاتا ہوتا ہوں، تو اس تراویح کے سبب تھوڑی سی میری پرفارمنس میں مطلب خشکی آپ کو فیل ہوئی ہوگی. نہیں بہت اچھی، اللہ بہت برکت ہے، بہت اچھا پڑھا. اتنی پیاری بات تھی کہ مزید بہتری کی گنجائش تھی. آپ نے سیکھا اور میں نے بالکل بھی دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ ایک دفعہ بھی ایسی کوئی تاثرات نہیں ہے جس سے آپ کو اچھا لگا، اور آپ نے بہت ادب احترام سے سنا. بہت اس چیز کی بھی آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے جی ہاں. منیر حسین ہیں لاہور سے. منیر حسین چلیں جی لاہور لے کے چلیں، اور منیر حسین آپ اپنا کلام سنائیے، بسم اللہ کیجئے. تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب تاب مرآت پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا خسروے خیل ملک خادم سلطان عرب غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب تاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. اچھا ایک بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگا کہ آج جو ان کی کلام کی سلیکشن تھی دونوں کی بہت خوبصورت تھی. یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ چوز کر کے پڑھتے ہیں کہ میں کوئی ایسی خاص چیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہہ دوں، اور عام چیز یا خاص چیز وہ تو انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا خاص ہے کیا ہے. لیکن آج ان دونوں کی ایک بات تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ دونوں کلام بہت خوبصورت، کلام ڈفرینٹ تھے. لیکن ایک بات کہ مجھے ایسا لگا کہ لفظوں سے آوازیں بھی بہت خوبصورت تھیں، لیکن لفظوں سے زیادہ سر تھے. تو وہاں پہ بھی یہ اصل جو بات. جی کیا کہیں گے فصیح بھائی سے جانتے ہیں. دیکھیے عمیر اعجاز صاحب نے جو پڑھا وہ حضرت مولانا جامی کا کلام. جی جامی اور معروف کلام. جی معروف کلام. اب انہوں نے جو پڑھا منیر حسین صاحب نے، میرے لیے تو نیا کلام تھا اس لیے کہ میں نے بہت کم سنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے. اچھا. اور میرے لحاظ سے تو یہ 2 یا 3 جگہ کسی کے لحاظ سے تو وہ میرے لحاظ سے وہ بے سرے ہوئے. ٹھیک ہے بے سر ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھی کوشش تھی، لیکن یہ جو آکٹیوز کی آپ لوگوں کی جنگ ہے، انہوں نے دیکھے کورٹ نے فیصلہ ہی نہیں دیا، آپ نے پہلے پریس کانفرنس نہیں، لیکن وہ انہوں نے اکثر آپ یہ ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ نہ بولیں بے سر ہوئے، آپ یہ بولیں کہ سر سے اترے. حالانکہ بات ہے کہ لیکن آپ ایک ہی بات ہے. بہرحال آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا کلام جی میں نے سنا ہے، کلام لیکن کم معروف ہے. اور مقابلے میں ہمیشہ کلام کو انتخاب کرنے کے وقت بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ان کی دھن بہت اچھی تھی جو انہوں نے کمپوزیشن کی ہے، بہت اچھی، پڑھنے والے اچھے، لیکن ہوا کیا ہے جب یہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے تو انہوں نے مطلع کا 20 مصرع پڑھا ہی نہیں، آدھا پڑھ کے نکل گئے. کیوں نکل گئے واللہ عالم. اس کے بعد جب یہ انترے پہ گئے ہیں تو لفظ واضح اگر نہ ہو، آپ لفظوں کو چبا کر جا رہے ہوں، جیسے فصیح میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا. ٹھیک ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا سمجھ کے نہیں آیا. اگر آپ لفظ کو واضح کر کے نہیں نکل جاتے تو آواز سمجھ میں نہیں آتا آپ نے کیا کہا ہے، اس سے کلام کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اچھا ہم پوچھنا بھی چاہیں گے ان سے، کیونکہ مجھے یہ لگا میری پرسنل، کیونکہ آپ لوگ ظاہر استاد ہیں، لیکن مجھے لگا کہ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور شاید ان کو تھوڑی گائیڈنس ملے. بیٹا آپ بتائیے تھوڑا، آپ بتائیے کہ آپ کیوں، کیا تھا ابھی، یہ آپ نے خود پریکٹس کی، کس طرح کلام چوز کیا، تھوڑا بتائیے.
جی بولیے منیر بھائی آپ منیر تک آپ ہماری سے آواز پوچھ رہے ہیں، ہم لوگ آپ پہنچ سے رہی ہے؟ پوچھ رہے ہیں جی جی اچھا نہیں دوبارہ نہ سنائیے. منیر بھائی صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا بھی کہ ہمارے نعت خوان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے آپ سے کیا بات کی، ججز بیٹھے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کلیئر نہیں تھے، اور ہم بھی جب آپ کو سننا چاہ رہے تھے دھن بہت خوبصورت تھی، کمپوزیشن بہت پیارے تھے، آپ کے سر بھی بہت زیادہ تھے، بٹ لفظوں کی کلیئرٹی نہیں تھی. تو کیا آپ نے بھی چیز محسوس کی؟ گلا تو نہیں خراب آپ کا؟ جی جی بالکل کی. گلا خراب نہیں گلا ٹھیک ہے میرا. تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ تھوڑی پریکٹس زیادہ چاہیے تھی آپ کو کیا؟ جی نہیں سر، یہ شاید میرے خیال سے مائک زیادہ میرے قریب تھا. اچھا مائک بھی قریب تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے سبھی بھائی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس تھوڑا لوز کر جاتے ہیں، مائک قریب ہوتا ہے، صحیح سے آواز نہیں نکل رہی. دیکھیے مقابلے میں پرفارمنس سبھی بھائی معذرت چاہتا ہوں، ایک بریک ہمیں لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آئیں گے تو کہیں گے. بہت شکریہ، دیکھتے رہیے. پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں میں، مرید خیر الانام ہوں میں، فقیر خیر الانام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہ
وہی جن کو آلے نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، بس وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ شاست حسین جی جناب، ویلکم بیک، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آج کا روزہ بھی آپ کا بہترین گزرا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ سما کی ٹیم کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہے، باقی گوشت پوست ہے، تو جو ہم سوچتے ہیں اپنی سوچوں کو پیور اور پاک رکھیے گا۔ جی مدیہ۔ بالکل جی، اور جاتے جاتے آپ کو پھر دعا دیتے چلیں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، بس شاد رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اور کیونکہ اب وہ شب لگ چکی ہے 15 رمضان کی، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، تو وہ لوگ جو اسپیسیفکلی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اولاد کی متمنی بھی، اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ جو ہے وہ عطا کرے۔ اور جاتے جاتے ہم گزارش کرنا چاہیں گے سبھی بھائی سے، فصیح بھائی سے کہ پیارا سا کلام ہو جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ